بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عمر بن حیاج بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ اسلام کے نامور قاضی سیدنا شریک رحمۃ اللہ علیہ کمرہ عدالت میں مسند قضا پر جلوہ فرماتے، اتنے میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس طرح فریاد کی، میں پہلے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، پھر قاضی کی، مجھ مظلومہ کو میرا حق دلوایا جائے۔ قاضی شریک رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی فریاد سن کر بے چین ہو گئے اور فرمایا، بلا جھجک بتاؤ تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ کہا، امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے۔ دریائے فرات کے کنارے میرا کھجوروں کا ایک باغ ہے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ میں نے اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ علیحدہ کر کے درمیان میں دیوار تعمیر کروا دی اور ایک فارسی شخص کو اس کی نگہبانی کے لیے مقرر کر دیا۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے میرے بھائیوں سے ان کے حصے کا تمام باغ خرید لیا۔ پھر اس نے مجھے بھی اپنا حصہ بیچنے کو کہا اور خطیر رقم کا لالچ دیا۔ میں نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کل رات 500 آدمی بھیج کر اس دیوار کو گرا دیا۔ میں نے صبح جا کر دیکھا تو دیوار بالکل ختم کر دی گئی تھی اور اب میرے اور میرے بھائیوں کے درختوں میں کوئی نشانی باقی نہ رہی۔ خدا را مجھے انصاف دلائیے۔ اس مظلومہ کی فریاد سن کر وہ عظیم قاضی بے تاب ہو گیا اور خادم کو حکم فرمایا، مٹی اور مہر لاؤ۔ پھر مہر لگا کر حکم نامہ اس عورت کے سپرد کر دیا اور کہا، تم امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور یہ حکم نامہ دے کر کہو کہ قاضی صاحب کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت حکم نامہ لے کر موسیٰ بن عیسیٰ کی رہائش گاہ پر پہنچی اور اس کے دربان کو قاضی صاحب کا پیغام دیا۔ دربان حکم نامہ لے کر موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس گیا اور کہا، آپ کے خلاف قاضی شریک کی عدالت میں دعویٰ کیا جا چکا ہے، آپ کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، قاضی صاحب کی طرف سے مہر شدہ حکم نامہ آیا ہے۔ موسیٰ بن عیسیٰ نے دربان سے کہا، جاؤ اور شہر کے پولیس آفیسر کو ہمارے پاس بلا لاؤ۔ جب پولیس آفیسر آیا تو کہا، تم قاضی شریک کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم سے زیادہ عجیب معاملہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ ایک عورت نے مجھ پر ناحق دعویٰ کیا اور تم اس کے دعوے پر مجھے عدالت میں طلب کر کے اس کی مدد کر رہے ہو۔ پولیس آفیسر نے ڈرتے ہوئے کہا، حضور مجھے اس معاملے سے دور ہی رکھے تو بہتر ہوگا۔ امیر نے غضبناک ہو کر کہا، جاؤ اور ہمارے حکم پر عمل کرو۔ مجبوراً اسے جانا ہی پڑا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ میرے لیے جیل میں بستر وغیرہ کا انتظام کر دو، آج میں ضرور جیل بھیج دیا جاؤں گا۔ پولیس آفیسر کو معلوم تھا کہ اسلام کا یہ انصاف پسند قاضی ایک مجرم کا پیغام لانے پر مجھے ضرور قید میں ڈال دے گا۔ جب پولیس آفیسر نے قاضی شریک رحمۃ اللہ علیہ کو امیر موسیٰ بن عیسیٰ کا پیغام دیا تو قاضی صاحب نے سپاہی کو حکم دیا، اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ افسر نے کہا، خدا کی قسم مجھے معلوم تھا کہ آپ ایسا ہی کریں گے، اس لیے جیل میں جانے کے لیے پہلے ہی انتظام کر کے آیا ہوں۔ جب امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے پولیس آفیسر کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو اس نے دربان کو بلا کر قاضی صاحب کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا، آپ نے ہمارے قاصد کو گرفتار کر لیا۔ اس نے تو صرف پیغام پہنچایا تھا، اس کا قصور کیا ہے؟ پیغام پا کر قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اسے بھی اس کے ساتھی کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ اسے بھی قید کر لیا گیا۔ موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے دربان خاص کی گرفتاری کی اطلاع بھی پہنچ گئی۔ اس نے عصر کی نماز کے بعد اور نمایاں لوگوں کے گروہ، جن میں قاضی صاحب کے دوست اسحاق بن صبا اشعثی بھی شامل تھے، کو پیغام بھیجا کہ جاؤ قاضی صاحب کو میرا سلام کہنا اور انہیں آگاہ کر دینا، آپ نے میری بے عزتی کی ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں۔ کوفہ کے بااثر لوگوں کی یہ جماعت قاضی صاحب کے پاس آئی تو انہیں مسجد میں پایا۔ ان لوگوں نے سلام و آداب کے بعد امیر کا پیغام سنانا شروع کیا۔ جیسے ہی ان کا کلام ختم ہوا، فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے شخص کی طرفداری میں کلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو حق پر نہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے بآواز بلند فرمایا کہ یہاں قبیلے کے جوان موجود ہیں، اگر ہوں تو جلدی سے آ جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں چند نوجوان آ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور جیل پہنچا دو۔ خدا کی قسم آج کی رات یہ لوگ جیل میں گزاریں گے۔ کہا، کیا آپ سچ مچ ہمیں جیل میں بھجوا رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں واقعی میں تمہیں جیل بھجوا رہا ہوں تاکہ آئندہ تم کسی ظالم کی طرفداری کرتے ہوئے اس کا پیغام نہ لاؤ۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو ان کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو بہت غضبناک ہوا اور خود جا کر جیل کا دروازہ کھولا اور سب کو رہا کر دیا۔
صبح جب انصاف پسند جرات مند قاضی کمرہ عدالت میں جلوہ گر ہوا تو داروغہ جیل نے گزشتہ رات کا تمام واقعہ کہہ سنایا۔ قاضی صاحب نے رجسٹر منگوا کر مہر لگائی اور تمام ریکارڈ گھر بھجوا کر غلام کو سواری لانے کا حکم دیا اور کہا اب ہم کوفے میں نہیں رہیں گے۔ خدا کی قسم ہم نے امیر المومنین سے یہ عہدہ طلب نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیں تو مجبور کیا گیا تھا اور ہماری حفاظت و سرپرستی کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ اب کوفے میں انصاف قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے، لہذا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ کوفے کے اس پل کی طرف چل دیے جو بغداد جاتا تھا۔ جب موسیٰ بن عیسیٰ کو قاضی صاحب کے جانے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف دوڑا اور اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا، اے ابو عبداللہ رک جائیں، خدا را آپ بغداد نہ جائیں، دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے اپنے ہی بھائیوں کو قید کروا دیا تھا۔ فرمایا ہاں، جب انہوں نے ایک ایسے معاملے میں دخل اندازی کی جس کی انہیں اجازت نہ تھی تو میں نے انہیں قید کر دیا، لیکن تم نے انہیں آزاد کر دیا۔ جب تک وہ سب کے سب واپس جیل میں نہ بھیج دیے جائیں میں ہرگز واپس نہ جاؤں گا اور بغداد جا کر امیر المومنین کی طرف سے دی جانے والی اس ذمہ داری سے استعفیٰ دے دوں گا۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے قاضی صاحب کا یہ پرعزم فیصلہ سنا تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ جن جن کو میں نے رہا کیا تھا ان سب کو واپس جیل بھیج دیا جائے۔ حکم پاتے ہی سپاہی شہر کی طرف چلے گئے، لیکن قاضی صاحب اسی جگہ کھڑے رہے۔ جب داروغہ جیل نے آ کر اطلاع دی کہ ان تمام کو جیل بھیج دیا گیا ہے تب آپ وہاں سے واپس پلٹے۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے اپنے ایک غلام سے کہا، قاضی صاحب کی سواری کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلو۔ چنانچہ وہاں موجود تمام لوگ اور امیر موسیٰ بن عیسیٰ قاضی صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ مسجد میں پہنچ کر قاضی صاحب نے مجلس قضا قائم کی۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو مظلوم عورت کے برابر کھڑا کیا اور عورت سے فرمایا، جس پر تم نے دعویٰ کیا تھا وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا، اے انصاف پسند قاضی، اب میں خود حاضر ہوں، لہٰذا میری وجہ سے قید کیے جانے والوں کو آزاد کیا جائے۔ فرمایا، ہاں اب انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر ان کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا اور فرمایا، اے موسیٰ بن عیسیٰ، اس عورت نے تم پر جو دعویٰ کیا ہے اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا، یہ سچ کہتی ہے۔ فرمایا، وہ تمام چیزیں جو اس سے لی گئی تھی اسے واپس کی جائیں اور جو دیوار گرائی گئی تھی اسے فوراً تعمیر کروا دیا جائے۔ امیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی یہ کام کروا دیتا ہوں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دعویٰ ہے؟ قاضی صاحب نے اس عورت سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی اور دعویٰ ہے؟ کہا، ہاں، میرے فارسی خادم کا گھر بھی گرا دیا گیا ہے اور اس کا سامان بھی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ امیر نے کہا، میں اس نقصان کا بھی ازالہ کیے دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے پھر پوچھا، کیا کوئی اور دعویٰ باقی ہے؟ عورت نے کہا، اب میرا کوئی دعویٰ باقی نہیں، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے۔ پھر وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اب حق ظاہر ہو گیا تھا اور مظلوم کو اس کا حق مل چکا تھا۔ چنانچہ قاضی صاحب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور امیر موسیٰ بن عیسیٰ کا ہاتھ تھام کر اپنی نشست پر بٹھایا، خود اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے امیر، اے موسیٰ بن عیسیٰ، السلام علیکم، شرعی فیصلہ ہو گیا ہے، اب آپ امیر ہیں، میرے لائق کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیں۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے ہنستے ہوئے کہا، اب آپ کو کیا حکم دوں؟ پھر اسلام کے اس عظیم قاضی کی عدالت سے چلا گیا۔ ایسے ہوتے تھے مسلمان قاضی، ایسے ہوتے تھے مسلمان جج، جو انصاف قائم کرنے میں کسی امیر کو، کسی بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔